ذمہ داری جفا کشی کی، ذمہ داری مکمل اپنے آپ کو کھپانے کی، کرسی میں بیٹھ کو مزہ کرنے کی نہیں، کھپانے کی۔ اور وہ ذمہ داری لے کر حضرت کرسی پر بیٹھے، سامنے جنازہ اور ادھر حضرت کی بات شروع ہوئی اور ادھر معائنے کی جماعت دیکھ رہی ہے۔ مولوی یوسف کی گفتگو، مولوی یوسف کا انداز، مولوی یوسف کا نہج، مولوی یوسف کا نظام، مولوی یوسف کی ترتیب، مولوی یوسف کی ترغیب قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے دے رہے ہیں۔ معائنہ جاری ہے، بیان یہاں جاری ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ ایسی بات جو کچھ مولانا الیاس علیہ الرحمہ فکر دلانے کے لیے باتیں کہا کرتے تھے، بعین ہی انہی باتوں کو جس کی تصدیق قرآن و حدیث میں موجود ہے، اسی بات سے ترغیب دیتے رہے۔ یوں کہا جنازہ اس وقت اٹھے گا جب یہ پورا مجمع اللہ کے راستے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور ذمہ داری کو نبھایا، درد سے، دکھ سے، قربانی سے۔ جس وقت بیگم کے پاس تشریف لائے، کہا بیگم یہ بیعت نہیں ہے، یہ تجدید بیعت ہے، تمہاری اور میری بیعت تو اللہ کے پاس ہو چکی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کہا بیگم بیعت کرو، بیعت کے دن بیگم نے نیت کر لی کہ دین کے خاطر میرے تمام حقوق قربان۔ مولانا منظور صاحب نعمانی علیہ رحمہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آتے تھے۔ خود مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ ہر 3 مہینے کو ایک مرتبہ دارالعلوم اور رائے پور جاتے تھے، کارگزاری سنایا کرتے تھے۔ اور جس وقت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا نمبر آیا 6 مہینے کو ایک مرتبہ جاتے تھے، کارگزاری سنایا کرتے تھے۔ اور اسی حال میں یہ ہوا کہ حضرت مولانا منظور صاحب نے بیگم کو لے کر آئے، بیوی کی عیادت فرمائی، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کی بیوی کی، پھر آئے کہنے لگے آپ کی بیگم بہت تڑپ رہی ہیں، آپ دیکھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو فرمایا حضرت نے ان سے کہیے اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو بندہ حاضر ہوتا ہے۔ جا کر ان کے بیوی نے کہا کہ آپ کے یعنی مولانا یوسف رحمۃ اللہ کہتے ہیں آپ اگر اجازت دے تو وہ آنے کو تیار ہیں۔ کہا نہیں، ان کو اپنے کام میں مصروف رہنے دیجئے۔ جس دن ان سے نکاح ہوا اسی دن میں نے اپنے تمام حقوق معاف کر دیا۔ 6 مہینہ گزر جاتے تھے، 6 مہینے۔ دروازہ کھولے تو گھر، دروازہ کھولے تو گھر، دروازہ کھول کر حضرت گھر کو نہیں جاتے تھے۔ حضرت سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، مولوی یوسف سب کو تشکیل فرما کر گھر سے باہر نکالتے تھے اور تم گھر میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت یہ جماعت واپس آنے تک میں نہیں جاؤں گا، یہ جماعت واپس آنے تک نہیں جاؤں گا، یہ جماعت واپس آنے تک نہیں جاؤں گا۔ تشکیل پر تشکیل ہو رہی ہے، مدت پر مدت بڑھ رہی ہے، گھر کو نہیں جاتے تھے۔ یہ ہے مولوی یوسف علیہ رحمہ۔ آج بھی دارالعلوم مسجد قدیم کا وہ چبوترا گواہ ہے جہاں کھڑے ہو کر مولانا یوسف علیہ رحمہ نے 3 گھنٹے طلبہ سے خطاب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لکھنؤ میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے چھری رکھ کر کہا جس کام کو میں ان لوگوں میں سمجھا رہا ہوں اگر یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر نہیں ہے تو یہ لیجئے الیاس کی جان آپ کے لیے حلال کرتا ہوں، ذبح کر دیجئے۔ اتنا زیادہ علماء کی نگرانی میں یہ کام چلا ہے۔ آج چلراں پوچھتی دیوبند کو کیا بھئی، دیوبند کی کیا بھئی، دیوبند کے وجہ سے اس کام کو عزت ملی سو
ورنہ اس کام کو کون بھی مسجد میں جمانے کو تیار نہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس وقت جماعت گئی تھانہ بھون، فرمایا خاموشی سے کام کرنا، کام کرتے رہیں۔ کہ اس زمانے میں کام کرنے کا نہج کیا تھا؟ بھائی میں کلمہ پڑھتا ہوں، ذرا سنیے، کوئی بات ہو تو ذرا اصلاح فرما دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی صاحب کوئی غلطی ہے میرے کلمے میں؟ نہیں 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 نہیں، تمہارے کلمہ پرفیکٹ ہے۔ کہاں ذرہ تمہیں بھی پڑھو، میں بھی سنتوں۔ انہوں پڑھتے تھے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے اطراف میں رہنے والوں کے زبانوں سے 65% جب کلمہ نہیں نکلا، حضرت مولانا ظفر عثمانی کو آ کر لوگوں نے کہا اطراف میں رہنے والوں کو کلمہ نہیں آ رہا ہے، سو سیدھے حضرت ظفر عثمانی نے جا کر معائنہ فرمایا، پھر آنے کے بعد اپنے شیخ کے پاس انہوں نے کارگزاری سنائی، حضرت آس پاس رہنے والے جہاں پر کلمے کی ضربیں لگ رہی ہیں، آس پاس والوں کو کلمہ ہی نہیں آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی کیسے پتہ چلا؟ کہا مولوی الیاس صاحب کی جماعت آئی ہے، اس لیے ایسا کام کرتی ہے، کہا جماعت کو بلاؤ۔ حضرت تھانوی نے فرمایا، حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا جب تک حضرت تھانوی نہ بلائیں نہ جانا، حضرت کے پاس چلے جا، جب بلائیں فوراً چلے جانا، کھانے کو کہیں کھا لینا، رہنے کو کہیں رہ جانا، رکنے کو کہیں رک جانا، جو حضرت کہے فوراً کرنا، اور حضرت پوچھے تو کارگزاری سنانا۔ گئے، حضرت نے پوچھا بتاؤ بھائی کیا ہوا، کارگزاری سنائے۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور بہت درد مند ہوئے۔ یہ ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ، جس جملے سے اس کام کو اللہ نے ترقی دیا، جس جملے سے اس کام کو اللہ نے دخول دیا، جس کام سے اس کام کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی، وہ کون سا جملہ؟ کہا الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا، الیاس نے یاس کو آج سے بدل دیا۔ یہ جملہ تھا جب جا کر مولانا الیاس علیہ رحمہ سے کہا، فرمایا کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں الیاس علیہ رحمہ تھانوی کی یہ بات نقل نہ کرتے ہو۔ اور یہ عالمی سند، ہندوستان کے علماء کے لیے سند، تمام مسجد کے دروازے کھلنے کی سند، تمام کے دلوں میں بسنے کی سند، تمام میدانوں میں کام کرنے کی سند، تمام کے لیے ایسی سند جو ملی ہے وہ سب سے زیادہ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت علیہ الرحمہ کی اس قول سے ملی۔ کیا دیے؟ توبہ کریں گے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ یوسف علیہ رحمہ ایسی مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں، بیٹے ضرور یوسف رحمت اللہ علیہ ہیں لیکن کام میں ساتھ دینے والے مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، مکمل ساتھ۔ الیاس رحمت اللہ کی تربیت یافتہ، الیاس رحمت اللہ کی صحبت یافتہ، اور الیاس علیہ الرحمہ کے تصدیق یافتہ، خلافت یافتہ۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت نے ہر مشورہ دونوں مل کر کیا کرتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب۔ ہر کام یوں سمجھیے، یہ ذکر ہیں تو مولانا یوسف علیہ الرحمہ فکر ہیں، یہ ذکر ہیں تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ فکر ہیں، یہ ظاہر ہیں تو وہ باطن ہیں، یہ قول ہیں وہ دل ہیں۔ بیان کرتے کرتے اچانک حضرت نے کہا کہاں چلے گئے ذاکرین؟ مولانا انعام صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ذکر کرتے کرتے تھوڑی سی اونگ آئی، میں اونگ رہا تھا، حضرت کی آواز کان میں پڑی، اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں بھئی اونگ ہو رہی ہے،
ادھر اونگے ادھر مضامین کا تسلسل رک گیا. کہاں چلے گئے؟ ادھر پھر شروع، پھر ادھر پھر شروع. کوئی بھی مشورہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر حضرت نہیں کیے. ہر مشورہ، ہر خط، ہر بات، ہر فیصلہ، اتنا زیادہ دونوں کے درمیان یاری. ہم زلف بھی ہیں، ہم دم بھی ہیں، ہم غم بھی ہیں. ہر اللہ نے دونوں کے درمیان عجیب نسبت عطا فرمائی تھی. اب حضرت کا 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. اسی ترتیب کے ساتھ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کو لے کر چلے اور پوری دنیا کا سفر کیا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کا سفر کیے. تمام لوگوں کے درمیان اپنی جماعت کے ساتھ کام کو سمجھایا، کام کو سکھایا، کام کا نظام بنایا اور مقامی کام کی ترتیب تمام کے مشورے سے شروع کروایا. تو حضرت چلتے رہے، ہمیشہ کہتے رہے. کیا کہتے رہے؟ ہمیشہ چلتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو اور چلتے رہو. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے ان کے حیات میں حضرت نے سوچا چلو بھائی ماشاءاللہ ہم لوگ ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ بھئی ہمارا جو اس وقت ساڑو کے پوترے ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. تو چلتے سب سے پہلا سفر، سب سے پہلا بیان ادھر ادھر کراتے ہو سکتا ہے میرے خیال میں اب کہیں کسی اور جگہ کی کوئی اطلاع نہیں ہے، پہلا بیان بلگام میں، وہاں بھی بھائی بیان، ان کے بیان کی نگرانی کے لیے 2 ساتھی، جاؤ بھائی صاحبزادے ہیں بیان کریں گے، ذرا ان کی نگرانی کرنا. بیان ہوا. بیان ہونے کے بعد حضرت سفر میں اپنے ساتھ رکھ لیے، کام کرنے والے کام کرتے رہے اور ان کو بڑی نزاکت کے ساتھ چلاتے رہے. جب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، غور سے سنو میری بات، اس وقت میں حضرت نے اپنا نظام کے ساتھ ایک نظام بنایا. کون؟ حضرت جی کے ماموں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا بنائے؟ دیکھو بھائی تمہیں ان کے پترے، تمہیں ان کے بیٹے مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا سعد صاحب، تمہیں 2 جنے ساتھ میں، ماموں یعنی یہ اظہار الحسن صاحب سعد صاحب کے نانا ہیں، یہ انشاءاللہ سرپرست رہیں گے، آپ دونوں ان کی نگرانی میں رہیں گے. کام الحمدللہ چلتا رہا. مشورے میں بیٹھے اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا. مشورے میں بیٹھے آئیے استقبال کیا حضرت نے ملک الموت کا. آئے تو حضرت کی روح قبض ہو گئی. اب اس جگہ پر ان تمام ہستیوں کے معتمد علیہ شخصیت حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو طے کیا گیا. یہ 3 مل کر ترتیب چلائیں گے.
خیر یہ تو رہی بات مشورے کی. اب جس وقت ایک اہم رکن بن گئے، بننے کے بعد کیا ہوا؟ بننے کے بعد ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، یہ تو کام ہمارے جد امجد کا ہے، یہ ہمارے پردادا کا ہے، پردادا اس کے بانی، میرے دادا اس کے محرک اول، اور میرے والد شہید اول، اور میں وارث اول. اس کام کا اصل حقدار میں. اس میں پنے کو کس طرح انہوں نے جاری کیا؟ اچانک وہ کمرہ جس میں حضرت جی کا موجودگی کے زمانے میں مشورہ ہوتا تھا، وہ کمرہ جو بند تھا، صفائی کے ارادے سے، صفائی کی نیت سے کمرہ کھلوایا گیا. کمرے کی صفائی ہوئی، کمرے میں گدیاں بچھائی گئیں، کمرے میں سیٹ لگائے گئے، جہاں پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے. اس جگہ کو منظم مرتب کرنے کے بعد خود بیٹھ کر تصورانہ ایک ماحول بنائے کہ اس وقت میری سیٹ یہ ہے اور یہ سب میرے اطراف میں رہیں گے. اب جناب مشورے میں بات آئی، کیوں نہ ہو مشورہ یہاں ہو جائے، اس لیے کہ وہ آئیں گے اپنے کمرے سے، یہ آئیں گے ان کے کمرے سے، میں رہوں گا اسی کمرے میں، اور اس کمرے میں میری یہ سیٹ. وہ سیٹ پر حضرت والا جب تشریف فرما ہوئے، تصورات عالمی امیر ہونے کے بن گئے. تصورات کیا بنے؟ عالمی آمدم برسر. مطلب حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو طے کیا کس نے؟ اکابرین نے. تم رہو گے ذمہ دار، ذمہ دار تم رہو گے. قاری محمد طیب صاحب علیہ رحمہ کو محتمم طے کیا کس نے؟ تمام اکابرین نے. تم رہو گے محتمم. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنائے. 28 سال کی عمر میں مولانا قاری محمد طیب صاحب علیہ رحمہ کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنائے. 27 سال کی عمر میں یہ قاری محمد طیب صاحب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ مجھ پر اہتمام آ گیا، خود بھاگ گئے، فرار ہو گئے. کہاں؟ اپنے شیخ کے پاس، تھانوی علیہ رحمہ کے پاس. تھانوی علیہ رحمہ کے پاس جا کر خاموش رہ گئے. حضرت تھانوی نے سمجھا ایسے ہی آئے ہوں گے خدمت میں حاضری کے لیے. بعد میں پتہ چلا ذمہ داری سے فرار ہو کر آئے ہیں. وہاں سے شورا والے پہنچ گئے، کہا کہ حضرت تھانوی نے فرمایا، ہمت دلائی، جائیے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. آئے تو مدد. حضرت مولانا یوسف علیہ رحمہ کو اکابرین نے طے کیا، اللہ کی مدد. اور یہاں خود ساختہ بن گئے. تم نہ انہوں امیر کو بولے نہیں، انہوں نہیں بولے، انہوں نہیں بولے، انہوں نہیں بولے. اپنے آپ کو میں امیر نہیں مانو گے، جہنم میں جاؤ گی. سٹ، کرسی کی گرمی، جہنم میں جاؤ گے. میں پوچھتا ہوں دنیا میں، وہ سب باتیں چھوڑو، جہنم میں جاؤ گے کہ دلیل پیش کرو. دوسرے دلیل نہ سو بعد میں مانگیں گے. نبی کو نہیں ماننے والا جہنم میں جائے گا. پوری دنیا اس بات کو کہے گی، نبی کو صرف نہیں ماننے والا جہنم میں جائے گا. صحابی کو بھی اگر کوئی نہ مانے تو جہنم میں نہیں جائے گا. اسے فاسق بولیں گے،
منافق بولیں گے، کمینہ بولیں گے، نالائق بولیں گے، رذیل بولیں گے، اسے جاہل بولیں گے، جہنمی فیصلہ کرنے کا حق صحابی کے منکر کے اوپر بھی نہیں لگایا جائے گا۔ اور تمہارا پروانچ نبوت کے درجے پر ہے نا بھائی، جہنم میں جاؤ گے کا صغرا کبرا ملاؤ ذرا، پوچھو یہ سب علماء اکرام سے، صغرا کبرا ملاؤ، جہنم میں جاؤ گے فیصلہ، ٹھیک ہے؟ کون جائے گا جہنم میں؟ کسے نہ ماننے پر جائے گا جہنم میں؟ کسے انکار کرنے پر جائے گا جہنم میں؟ اگر نکالا جائے صرف ایک ہستی ہے جس کے نہ ماننے پر جہنم میں جائیں گے، وہ کون؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تمام انبیاء کی ذات اقدس، جس کے نہ ماننے پر جہنم میں جائیں گے۔ اور تمہارا پروان یہ کہہ رہا ہے تمہیں امیر نہ ماننے پر جہنم میں جائیں گے۔ کیا دعویٰ کرنا چاہتے ہو؟ پہلے یہ جملے کا جواب دو، بقیہ سب جملے کا جواب بعد میں لیں گے۔ جہنم میں جائیں گے کون سی دلیل سے بولے؟ کیا نیت سے بولے؟ کیا ارادے سے بولے؟ کیا تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ کیسے جہنم میں؟ اس کا مطلب جو دوسرا طبقہ ہے انہوں سب جہنم سے بچنے کے لیے ان کو امیر مان لیے، تو ہم یوں کہیں گے تمہیں امیر نہ ماننے پر کون بھی جہنم میں جاتا نہیں، نبی نہ ماننے پر جہنم میں جاتا ہے۔ اور آپ اگر جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے ان کو مانے ہیں تو کیا مانے ہیں یہ ہم نہ ڈیٹیلز دینا، تمہیں ان کو کیا مان رہی، تمہیں ان کو کیا مان رہی؟ یہ تبلیغ، یہ تحریک ہے۔ جیسے دنیا میں بہت ساری تحریکیں چلی، اسی طرح یہ بھی ایک تحریک، صلاح الدین ایوبی کی تحریک، محمد بن قاسم کی تحریک، مغلیہ سلطنت میں حضرت اورنگزیب عالمگیر کی تحریک، تحریکیں مجدد الفسانی کی تحریک، دارالعلوم دیوبند کی تحریک، جنگ آزادی کی تحریک، اسماعیل شہید علیہ الرحمہ کی تحریک، سید احمد شہید علیہ الرحمہ کی تحریک، حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی تحریک، یہ تمام تحریکیں ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کی تحریک، حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کی تحریک۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ یہ تحریک ہے، اور آپ نے فیصلہ یہ کیا آپ کو امیر نہ ماننے پر، تم نہ امیر بنایا کون؟ پہلے وہ دیو، ٹھیک ہے؟ امیر نہ ماننے پر ٹھیک ہے بے ہاؤ بھائی انہوں سو مل کو تم نہ امیر بنا کو رہتے تو تب بول سکتے تھے، تمہیں امیر نہ ماننے پر جہنمی بھی نہیں بولنا چاہیے، گنہگار ہوگے یہ بول سکتے ہیں، جہنمی بھی بولنے کا تم نے حق تو کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تم امیر بن گئے یا بنائے گئے؟ فرسٹ سوال کا جواب دو، تم امیر بنے ہو یا بنائے گئے ہو؟ حدیث میں منع ہے جو امیر بننا چاہتے، تمہیں تو سنت کے مطابق نہ بھی چلتی سو، حدیث میں منع ہے جو امیر بننا چاہتا ہے اس امیر مت بناؤ۔ کیا بولو؟ حیات الصحابہ میں ہے، وہ سو تعلیم میں نہیں آتی۔ جو امیر بننا چاہتا ہے اسے ہرگز امیر مت بناؤ، جو امیر نہیں بننا چاہتا متفقہ طور پر یہ طے کیا گیا کہ اس کو امیر بنایا جائے اسے بناؤ امیر۔ اور آپ امیر بنے ہیں، بنائے نہیں ہیں، اس لیے اکابر نے یہ سوچا ٹھیک ہے امیر بن گئے کوئی بات نہیں، تمہاری عمارت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری بات، امیر بننے سے پہلے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 تجربہ، بولو بھائی کیا دیکھتے ہیں؟ تجربہ۔ دعوت میں تمہارا کتنا تجربہ؟
ارے سن رہی؟ دعوت میں آپ کا کتنا تجربہ؟ حضرت جی اعلیٰ حضرت، کتنا حضرت تمہارا تجربہ دعوت میں؟ ہمارا، میں کتابی تجربہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کا میدانی تجربہ۔ تجربہ کون بھائی؟ تجربہ ایک آدمی گشت میں جاتا ہے، جانے کے بعد تجربہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو بھائی، تجربہ نہیں ہوتا؟ ایک بار گیا تھکا لیا، دوبارہ گیا تھکا لیا، سہوارہ گیا تھکا لیا، اب جاتے 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 نہیں تھکا لے سکا باتاں کرنے والا بن جائے گا۔ فرسٹ تھکا لے سکا باتاں کرتا، ایک بار تھکا لیا، دوبارہ تھکا لیا، سہوارہ تھکا لیا، چوتھے بار تھکا لیا، تھک ذرا کم ہوتے جائے گا۔ پہلا وغلدان بن کو تھکا بھیجالتی، پورا منہ تھک کو، پھر آدھا تھکتی، پھر پو تھکتی، پھر ذرہ تھک کو لگا کو بھیجالتی، اس کے بعد ایسی بات کرنے والا بن جائے گا الحمدللہ، تھوکیں گے نہیں پھوکیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ضرور آتی بھی، ضرور آتی بھی، بولتے نہیں بولتے؟ تو دعوت کا تجربہ چلتے 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 چلتے، جماعت چلاتے 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 حاصل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم حضرت سے پوچھ، حضرت جی آپ کا پلیز ایکسپیرینس کیا دعوت میں، ذرا بولو۔ یہ ٹاپک پہلی بار بول رہا ہوں سمی، میں ہر جگہ الگ الگ ٹاپک بولتا سو، ایک ہی ٹاپک کا کیسٹ نہیں ڈالتا میں۔ یہ جو ٹاپک بول رہا ہوں فرسٹ ٹائم بول رہا ہوں۔ ان سے پوچھے پلیز یور ایکسپیرینس۔ یہاں ہنسنے نہیں بول رہی، تجربہ بولو۔ 3 دن سال لگا کو ہی کہ حضرت تمہیں ہے تو صحابہ پڑھتے نا، تمہیں اتنا اصول بولے، سال لگانا، کیا لگانا؟ 10 منٹ تعلیم کرنے، ہمیں سب سال لگانا، تمہیں پھال لگانا، بیٹھنے کے واسطے کھال لگانا، اور ہمیں سب سال لگانا۔ اصول سب کے لیے ایک ہی اصول، اصول کو فضول مت بناؤ۔ جب آپ نے کہا سال لگانا، تمہیں سال لگائے گا نہیں، چلا لگائے نہیں، 3 دن نہیں، پھر کیا لگائے سو؟ نہیں، نظام الدین مرکز نہیں ستا سو، اسے نصرت بولتی، ہجرت نہیں بولتے۔ اسے کیا بولتی؟ اب تمہیں لوگ اپنے اپنے گھران میں رکو مزوار جماعت کا کام کر رہے ہیں نا، اسے کیا بولتی ہیں جی؟ ہجرت بولتی ہیں کیا؟ جو ہجرت ہی نہ کیا ہو، ہجرت کی ترغیب کیسے دے سکتا ہے؟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ٹھیک ہے، ترغیب دے رہے ہیں ان کو، کیسے؟ جو دین کو مکمل نہیں سمجھا، وہ پھیپڑے سب کیا بھی نہیں بھائی، پھیپڑے کا سب کیا بھی لحاظ رکھنا ضروری نہیں، ایسا بولنے والا جاہل ہے کہ نہیں؟ گردے سڑگے کا تو بھی کیا بھی نہیں بولنے والا جاہل ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی جاہل ہے کہ نہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے یہ ضروری نہیں، وہ ضروری، جیسے میں نے کہا جیسے بدن کے تمام پارٹس ضروری، میرے پچھلے بیان کا حوالہ دیتا ہوا چلوں گا، اسی طرح دین کے تمام اجزاء ضروری۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے ذکر ضروری نہیں، ذکر کا مذاق اڑائے، علم ضروری نہیں، تعلیم و تعلم کو بالکل بے حیثیت والی خدمت قرار دے، اور یوں کہے جو شخص پڑھنے پڑھانے کے بعد تنخواہ لیتا ہے اس کی کمائی رنڈی کی کمائی سے بدتر ہے۔ میں نے خود 1000 بار جو لوگوں نے ہزاروں کے مجمع میں جو یہ بات کہی ہے، آج بھی گواہی وہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم و تعلم کو رنڈی کی کمائی سے بدتر قرار دیا۔ اور تمام فقہا سے پوچھو، اگر کوئی قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے
تنخواہ مانگے. یوں اگر یہ اندیشہ ہو اگر ہم پڑھنے اور پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیں گے قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا بند ہو جائے گا, سیکھنا سکھانا بند ہوگا. ایک ایک قرآن کے حافظ کم ہوتے چلے جائیں گے, قرآن کے حافظ کم ہو جائیں گے, قرآن بھی دھیرے 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 ختم ہوتا چلا جائے گا. پھر لوگوں کو قرآن پاک کا صفحہ ہستی سے مٹانا آسان ہو جائے گا. تو لوگ اگر قرآن کو نہ اللہ نہ کرے غائب کر دیے تو قرآن پوری امت سے غائب ہو جائے گا. اس لیے اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں کہا قرآن کے تحفظ کے لیے تنخواہ دے کر اگر پڑھانے کی ضرورت پڑے قرآن کے تحفظ کے لیے تنخواہ دے کر قرآن کو بچاؤ, شریعت کے تحفظ کے لیے تنخواہ دے کر شریعت کو بچاؤ, قرآن پاک کی تفسیر کو بچانے کے لیے تنخواہ دے کر قرآن پاک کی تفسیر کو بچاؤ, تاکہ قرآن کا درس, قرآن کا سیکھنا سکھانا, قرآن کا حفظ, قرآن کی تجوید سب کے سب باقی رہے. تمام فقہا نے جس کی اجازت دی, انہوں بول رہے رنڈی کی کمائی سے بدتر. اس کا مطلب کیا؟ تم قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے تنخواہ مت لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم لوگ کام کو ہی مت آؤ. اس کا مطلب کیا؟ مدرسہ بند کرو. اس کا مطلب کیا؟ دینی تعلیم کو جانے دو. اس کا مطلب تمہیں مسلمانوں کی زبان بولے سکا دکھرا نہیں نا. نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ مدرسہ بند کرو, شعبے حفظ بند کرو. کیوں؟ تنخواہ دیے بغیر کون استاد آئے گا؟ تنخواہ جب نہیں دو گے تو درس بند ہوگا کہ نہیں بند ہوگا؟ مدرسے بند ہوگے کہ نہیں؟ تو تم اپنی زبان نہیں بول رہے ہو, کسی اور کی زبان. دعوت کا کام بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے, ارے بھائی ہمارا کام تمام دین کے شعبوں کے آبیاری کا کام کرے گا. جہاں مدرسے نہیں, مدرسے وجود میں آئیں گے, مکاتب نہیں, مکاتب وجود میں آئیں گے, مسجد نہیں, مسجدیں وجود میں آئیں گی. کام کی برکت ابھی بتا رہے تھے, دوسرے گز کی برکت سے کتنی مسجدیں شروع ہوئی, کام کے وجہ سے مدارس کتنے شروع ہوئے, مساجد کتنے شروع ہوئے, کتنے لوگ اپنے پیر اور اپنے مرشد سے متعلق ہوئے, کتنے لوگوں کے چہرے پر داڑھی آئی, کتنے لوگوں کے سروں پر ٹوپی آئی, کتنے عورتوں کو برقع پہننے کا موقع ملا, کتنی عورتیں باحیا بنی, باشرم بنی اور دیندار بنی. یہ سب کے سب دعوت کی برکت ہے کہ نہیں؟ اور انہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رنڈی کی کمائی, تو اس کا مطلب کیا مدرسہ بند کر ڈالیں دے؟ تمہارے دادا کام شروع کرے مدرسہ قائم کرنے کے لیے اور تمہاری باتیں مدرسہ بند کرنے کی ہیں. اسے تمہارے دادا کا نقش قدم بولتے, اسے کیا اسے دادا کا نقش قدم بولتے کیا بھائی؟ دادا تمام ساتھیوں کی دل جوئی کے لیے 6 مہینے اندر نہیں گئے. تمہیں اللہ کی ذات کو مد نظر رکھ کر قسم کھا کو بولو 6 گھنٹے تمہیں رہے کیا بولو. 6 مہینے تو دور کی بات جی حضرت, 6 دن بہت دور کی بات. 6 گھنٹے نظام الدین مرکز میں تمہیں تھے کیا بتاؤ. 2 گھنٹے آنا اندر چلے جانا, آنا منڈی دکھانا اندر چلے جانا, آنا منڈی دکھانا اندر چلے جانا. یہ تمہاری حالت تھی. 6 گھنٹے بیٹھے کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دادا کے طریقے پہ ہی سکا تو دکھ رہا نہیں, تمہارا الگ طریقہ نظر آ رہا ہے. ایک طریقہ تمہارے دادا کا, ایک طریقہ تمہارے پردادا کا, ایک طریقہ تمہارا, اور تمہارا طریقہ تو عجیب ہے. دادا کھپ جاتے تھے, تمہیں تو یہ جھلڈی تمہارے جبے میں پڑنا تم نہ برداشت نہیں. زندگی میں یہ الگ ہونے سے پہلے کون تو بھی مائی کا لال بتا دے عام ساتھیوں میں خوشی سے کسی سے مصافحہ کیے ہو, تاریخ میں نہیں بتا سکتا. ہمیشہ جھٹکنا, ہمیشہ پٹکنا, یہ اس کی تمہارا دادا کا طریقہ. 50 لوگوں سے مذاکرے کے لیے تمہارے دادا دلی سے سفر کر کو ویلور آتے تھے, ویلور میں کرناٹک,
تمل ناڈو، کیرلا، آندھرا، ان سب کا پرانوں کا جوڑ ویلور مرکز میں صرف 300 ساتھی. اس کے لیے تمہارے جد امجد کی قربانی وہاں سے آئے، یہ 1 ہفتہ رہے، تمہیں آ کر کتنے دن رہے؟ ابا کو رہی حضرت تب کی بات بولو. الیکشن کے موقع پر اے سی سے نکلنا بہت آسان. الیکشن کے موقع پر تو سب نکلتی ہیں، جھنڈا اٹھا لے کو، دھوپ میں پسینہ بہا لے کو، یہ سو چھتری کا ماں گھروں کو. پرانی بات بولو. اب کر رہی نا حضرت، اب حضرت ٹرین میں بھی جا رہے نا، اب حضرت روڈ میں بھی چل رہے نا. تو موقع کون سا؟ ہندوستان جوڑو. موقع کون سا؟ بھارت جوڑو. اس میں چلنا بہت آسان حضرت. اب چلنا پہلے. دوسری بات، آپ جو کچھ بیان کرتے ہو ان تمام باتوں سے کفر ٹپکتا ہے. کیا ٹپکتا ہے؟ عام مسلمان، مولوی الف، مولوی با، مولوی تا اگر یوں کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، انہوں نے عجلت کی، اللہ کے پاس چلے گئے، جس کی بنیاد پر دعوت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہاں پر 5,28,000 لوگ گمراہ ہو گئے، بچڑے کے پجاری بن گئے. ٹھیک، یہاں رک جاؤ. اللہ کے پاس ملنے گئے کہ اللہ ان کو بلایا کی؟ ارے بھئی گئے نا کوہ طور پر، فرسٹ ٹائم نہیں، فرسٹ ٹائم تو گئے سو. جس وقت تورات دینے کے لیے اللہ نے بلایا تو اللہ بلایا یا انہوں گئے؟ کون بلائے سو؟ معراج کو اللہ بلایا یا حضور گئے؟ ارے بولو بھائی. اب اللہ بلایا، موسیٰ علیہ السلام گئے تو غلطی کرے کی نہیں اللہ کی اطاعت کرے کی؟ تمہیں بول رہی موسیٰ علیہ السلام غلطی کرے. واہ، تمہارے سے غلطی نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوتی. تمہارے سے غلطی نہیں ہوتی، تمہیں تو اللہ اکبر دودھ سے دھلے ہوئے نا بھائی. بعض لوگ ان کے یہ کہتے ہیں ہمارے حضرت معصوم ہیں، نہ وہ غلط کرتے ہیں، نہ غلط بولتے ہیں، نہ غلط سوچتے ہیں، نہ غلط ان کے مزاج میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معصوم ہیں. معصوم تو انبیاء ہوا کرتے ہیں. اس کا مطلب تمہارے ساتھیوں کا عقیدہ تمہارے معصوم ہونے کا بن گیا، اور جو بھی دنیا میں انبیاء کے علاوہ معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یا تو بولو ہمارے حضرت معصوم نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے پھر تو غلطی ان سے سرزد ہو سکتی. پھر بولو ہاں سرزد ہو سکتی. پھر تمہارے حضرت سے بھی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں ہوئی. تو حضرت معافی مانگے کہ نہیں مانگیں گے؟ ہاں مانگیں گے. تب جا کر ہم کہیں گے ماشاءاللہ اب وہ صحیح راستے پر آ گئے. نہیں میں غلطی نہیں مانتا. آج تک موسیٰ علیہ السلام کو مجرم بنانے والے توبہ نہیں کرے. موسیٰ علیہ السلام کے چھوڑنے پر 5,28,000 لوگ گمراہ ہونے کے قائلین توبہ نہیں کرے. اور حضرت ہارون علیہ السلام جو فی نفسی ہی نبی ہیں، اذهبا الی فرعون، دونوں کو کہا اے موسیٰ تم بھی جاؤ، اے ہارون تم بھی جاؤ. دونوں کے دونوں اصل نبی ہیں، کوئی اصل کوئی فرع نہیں. اننی معکما اسمع و ارا، میں دونوں کے ساتھ ہوں. کہ جب دونوں کے ساتھ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، اور تم آپ کیا کہتے ہیں جناب؟
ہارون علیہ السلام ذمہ داری پورا نہیں کر رہے، ہارون علیہ السلام ذمہ داری نہیں نبھائے، اس واسطے سب نعوذ باللہ گمراہ ہو گئے، تو آپ ہارون علیہ السلام کی توہین کر سکتی، ہمیں تمہارے بارے میں کیا بھی نہیں بولنا۔ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر سکتی، ہمیں تمہارے بارے میں کیا بھی نہیں بولنا۔ تمہیں ہارون علیہ السلام کی توہین کر سکتی، ہمیں تمہارے بارے میں کیا بھی نہیں بولنا۔ تمہیں یونس علیہ السلام کی توہین کر سکتی، ہمیں تمہارے بارے میں کیا بھی نہیں بولنا۔ تمہیں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکتے ہو اور ہم تمہارے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام جو بھی آپ نے کیا، جو بھی آپ نے کہا، وہ وحی الہی ہے، شریعت ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے حضرت زینب کا نکاح آسمان پر کرنے کے بعد زمین پر ولیمہ کرنے کا حکم دیا، اور حضور نے جو ولیمہ کیا، گوشت والا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تاکہ آسمان کے نکاح کا اعلان ہو جائے زمین میں۔ اور دوسری بات، متبنہ بیٹے کی بیوی اصل بہو نہیں ہوتی، اس سے طلاق ہو جانے کے بعد نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بھی اللہ نے اعلان کرنے کے لیے جب گوشت کا ولیمہ کیے، آپ نے کہا سنت سے ہٹ گئے۔ سنت کو تو کیا جی گلفن، سنت کسے بولتی؟ حضور کرنے کا نام ہے سنت، حضور سنت سے ہٹ گئے کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، حضور نعوذ باللہ کس سے ہٹ گئے؟ ارے حضور جو کیے اسے اتنا سنت بولتی سو؟ ارے سن رہی سو رہی جی حضرت، کسے سنت بولتی؟ حضور سنت سے ہٹ گئے، اپنی عادت سے ہٹ گئے۔ یہ نہیں حضور کی عادت۔ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم اے لوگوں کوئی ایسا نکاح کرے جس نکاح کا اعلان کرنا امت کے سامنے ضروری ہو، تب ولیمہ ڈنکے کے چوٹ پر کیا کرو، تاکہ وہ نکاح سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ لیکن ولیمہ کرنے کے لیے قرض لینا، مقروض بننا، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی وسعت میں جو ہے اتنا ولیمہ کرنا چاہیے۔ حضور نے اپنی وسعت میں جو تھا اتنا ہی ولیمہ کیا۔ بعض جگہ پر حضور کے پاس نہیں تھا تو آپ علیہ السلام کا سفرہ تھا، صحابہ اکرام کی چیزیں تھیں، آپ نے ولیمے کی نیت سے کھانے کو کہا، جہاں تھا آپ نے کیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تک توہین انبیاء تو کیے ہی، آگے چل کر کیا بول دیے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ دا چیپٹر کلوز۔ بولو بھائی، یہ جملہ بولنے کے بعد جو بول رہا ہے انہیں ہدایت پر ہے کیا؟ زور سے بولو، ہے۔ اب ان کے ماننے والے ہدایت پر ہیں۔ الدال الی الخیر کفاعلہ، الدال الی الشر کفاعلہ۔ جو بھی اس معاملے میں ساتھ دے گا، یہ ایک بات، دو بات، تین بات، چار بات نہیں، ایسی بہت ساری باتیں یاد رکھنا۔ اگر کسی کا ملفوظ قرآن و حدیث سے ٹکرائے، وہ ملفوظ کو بیان نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ خواہ مخواہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس وقت امت گمراہ ہو رہی ہو اس وقت تمہارے لیے حلال کمائی کمانا جائز نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا؟ حرام کمائی کمانا، سود لے کو جانا۔ تو اس کا مطلب کہ امت گمراہ ہو رہی بھائی، تو اس کا مطلب کیا؟ چنانچہ سنو، راز فاش کر رہا ہوں، سن رہی بھائی، جتنے لوگ ان کے طرف سے بیرون جا رہے ہیں
ان میں سے چند لوگوں کی کارگزاری یہ ملی کہ باقاعدہ فائنانس میں قرض لے کر بیرون کو گئے، سود میں پیسہ لے کر بیرون گئے ہیں، حرام کا پیسہ لے کر بیرون گئے ہیں۔ یہ اسی ملفوظ کا اثر ہے کہ یوں کہا جب قوم گمراہ ہو رہی ہو، سب سے پہلے گمراہ تو تمہیں جی حضرت، سب سے پہلے تمہیں، بالکل صحیح، تو حلال کمائی کمانا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جو بھی جائے گا گنہگار ہوگا۔ کہاں لکھا ہے؟ کس نے کہا؟ کون بولے؟ کب بولے؟ کس وقت بولے؟ اب ان کو جاؤ، ہمیں تو پوچھتے نہیں کب بولے، یوسف رحمۃ اللہ بولے، بولو کہاں لکھو ہے؟ کیا منہ میں آتا بکتے رہنا، دادا کا نام لیتے رہنا، منہ میں آئے سو بکتے رہنا، دادا کا نام لیتے رہنا، منہ میں آئے سو بکتے رہنا، دادا کا نام لیتے رہنا۔ اب ہم لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے تمہیں بہت بڑے درد مند نہ بھی کیا حضرت ان کے اندر فکر رہے۔ اب میں ایک عام ساتھی، تمہیں بھی ایک عام ساتھی، تمہارے مسجدوار جماعت میں جانے سے مسجدوار جماعت میں ہنگامہ ہوتا۔ سنو میری ایک مثال، اس لیے کہ آپ کے مزاج ان کو سیٹ نہیں ہوتا، آپ کچھ جھٹکفا ہو جاتی، کہتی بول جاتی، آپ اگر نہیں گئے مسجدوار جماعت بڑھتی جائے گی، اور آپ کو درد ہے، یا اللہ میرے مسجدوار جماعت پڑھنا، میرے محلے میں کام ہونا، میری وجہ سے اگر کام کو نقصان ہو اور میرے نہ جانے کی وجہ سے کام کو ترقی ہو، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ بولو بھی کیا کریں گے؟ بولو بھی کیا کریں گے؟ ہمیں فرض ادا کریں گے، گشت میں رہیں گے، بیان سنیں گے، مسجد وار جماعت میں آئیں گے، صم بکم عمیون، سن کر بھی انسنی، دیکھ کر بھی اندیکھی، گونگے کی طرح بیٹھ کر خاموش آئیں گے، اسٹیچو کی طرح، روبٹ کی طرح خاموش چلے جائیں گے۔ ہمارے بولے کو تو اتنا فتنہ، ہمیں آئے تو اتنا فتنہ، ہمیں کیا تو بھی رائے دیے تو اتنا فتنہ تھی کہ میں رائے دیتا نہیں بھائی کام کرو۔ پورا عالم لڑلے کو ہے نا جی، تمہیں تو یوسف رحمۃ اللہ کے پوترے نا، ہاں دیگر لوگ تو رشتہ دار تو نہیں ہیں، تمہارے دادا کا کام، پردادا کا کام، یہ امت تمہارے دادا اور پردادا کے کام سے جڑی ہوئی ہے۔ جب میری عمارت کی وجہ سے یہاں دو ٹکڑے بن رہے ہیں، میری عمارت کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، میری عمارت کی وجہ سے فتنہ برپا ہو رہا ہے، میری عمارت کی وجہ سے لوگوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، میری عمارت کی وجہ سے کام تباہ ہو رہا ہے، تشکیل تباہ ہو رہی ہے، نام بدنام ہو رہا ہے، وہ عمارت کو جوتے سے لات مارنا کہ نہیں مارنا؟ ارے بولو مارنا کہ نہیں مارنا؟ تمہیں کیا عثمان غنی کیا جی تمہیں گھر پکڑ لے کو عثمان چھینیں گے، چھوڑو مت، تو ہمارے حضرت شہید ہو جائیں گے، عمارت نہیں چھوڑیں گے، یہ چلنا ہمیں شہید ہو جائیں گے۔ تمہیں شہید ہوئے تو سیدھا غیر المغضوب علیہم میں جاتی سو، یہ بات لکھ کو رکھ لیو۔ کیوں؟ عقیدہ درست کرے بغیر شہید ہوئے، جوتے مار شہید۔ کیا شہید وہ؟ جوتے مار شہید۔ عقیدہ درست کرو، اللہ کو اللہ کا درجہ دو، نبی کو نبی کا درجہ دو، امیر کو امیر کا درجہ دو۔ امیر کو نبی کا درجہ دو گے، گمراہ ہو کر مرو گے۔ صاف سنو میرا فتویٰ، متفقون علیہ فتویٰ، پوری دنیا کا فتویٰ، اگر کوئی
کوئی یوں کہے فلاں بندہ معصوم ہے، اس کا معصوم ہونے کا میں عقیدہ رکھتا ہوں، فلاں بندہ امیر ہے، اسے امیر نہ ماننے پر جہنم میں جانے کا میں عقیدہ رکھتا ہوں، اس لیے میں اسے امیر مان رہا ہوں تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں، اس لیے میں اسے معصوم مان رہا ہوں تاکہ میں جہنم میں نہ جاؤں، پوری دنیا کے علماء سے جا کر پوچھ لو، وہ غلط عقیدے پر مرا، اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر مرا۔ اگر یہاں ساتھ صاحب بولے گا تو پورے گناہ پر پردہ، ہمیں بولے گا تو گناہ۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، غلط اگر تمہیں صحیح عقیدہ والے ہوتے سر پر بٹھا لیتے، ہمارے بڑے دیکھے انہیں سدھرنے والا نہیں با، انہیں سدھرنے والا نہیں، تمہاری کیا جی قربانی؟ ابراہیم دولہ صاحب کی قربانی گنتے 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 زندگیاں ختم ہو جائیں گی، مولانا احمد لاڈ صاحب کی گنتے گنتے زندگیاں ختم، تمہاری کیا قربانی؟ 3 دن نہیں لگایا سو آدمی کی کیا قربانی؟ 6 گھنٹے نہیں رہا سو آدمی کی کیا قربانی؟ کیا قربانی؟ کون سا تمہیں بیان نماز کے بعد آپ کو شروع کریں ہی ہمیشہ چائے پی لے کو ٹکرا مر لے گا 300 ہمیشہ، اور یہاں پورے بھوکے بیٹھ کر رہنا، یہ کیا طریقہ ہے بھائی تمہارا؟ تمام اکابر وہاں سے آ کر سیدھے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، آپ نماز پڑھا کو گھر کو جا کو آدھے گھنٹے کے بعد آتے ہیں، کیا مطلب؟ امت کا وقت نہیں ہے۔ جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ۔ تیسری بات، اور آپ ماشاءاللہ بہت بڑے فکر مند شخصیت نہ بھائی، تو جب فکر مند ہیں، جب چیخا مار مار کو بعض لوگ بولتے ہیں کئی کو حضرت جاؤ کو جوڑنے گئے نہیں، جوڑنے گئے کو تو تمہارا مقصد تو پورا ہوگا نہیں۔ ہمارے اکابرین سب کہتے ہیں ہم سب جڑنے کو تیار ہیں، اور آپ یہ کہ آپ ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں بیان نہیں دیے میں جڑنے کو تیار ہوں۔ ہمارے تمام اکابرین جڑنے کو تیار ہونے کا سب کے سامنے اعلان کیے ہیں، آپ کا ایک بھی بیان نہیں آیا میں جڑنے کو تیار ہوں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو جوڑنے والے ہم ہیں یا توڑنے والے کو ہم ہیں یا آپ ہیں؟ ارے جوڑنے والے ہم ہیں یا آپ ہیں؟ توڑنے والے ہم ہیں یا آپ ہیں؟ ہم نے تو جڑنے کا اعلان تو کر رکھا ہے، اور آپ نے ایک جملہ بھی جڑنے کو نہیں بولے، تو کون توڑ رہی سو؟ کون جوڑ رہی سو؟ توڑ رہی سو کون بھائی؟ توڑ رہی سو کون ہے؟ انہوں جوڑ رہی سو کون؟ ہم لوگ کہتے ہیں ہم جڑنے کو تیار ہیں، لیکن ایک شرط پر، عقیدہ درست کرو، باتاں درست کرو، حرکتاں درست کرو، اور یہ جو بھی اس وقت میں غلط عقیدے کے ساتھ آپ کے ساتھی چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، ان سب کے عقائد درست کرنے کے بعد ہم اپنی جماعت کے ساتھ آ کر جڑنے کو تیار ہیں۔ اس کا اعلان ایک زمانے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایک مرتبہ بھی دارالعلوم دیوبند نے جب ان کو بلایا، ارے بھائی آؤ، ارے بھائی آؤ، ارے بھائی تمہارے ذمہ دار کو لے آؤ، جیسے میں نے کہا الیاس رحمۃ اللہ دیوبند جاتے تھے، یوسف رحمۃ اللہ دیوبند جاتے تھے، انعام شاہ رحمۃ اللہ دیوبند جاتے تھے، عمر شاہ رحمۃ اللہ دیوبند جاتے تھے، ان کا جب زمانہ آیا پورا سفر یا تو احمد لاڈ صاحب نے کیا یا تو مولانا ابراہیم دولہ صاحب نے کیا، ان کا ایک بھی سفر دیوبند کو نہیں ہوا۔ علماء اکابر بولتے رہے بلا لے کاؤ بھی، بلا لے کاؤ بھی، بلا لے، کیوں نہیں گئے تو سب لوگ پوچھیں گے کہ کچھ تمہیں ایسا بولے، تمہیں کہیں کو ایسا بولے، تمہیں کہیں کو ایسا بولے، تمہیں کہیں کو ایسا بولے۔ اس سوال کے ذریعے سے مجھے ذلت اٹھانی ہوگی
اسی وجہ سے آج تک بھی دیوبند نہیں گئے. دم رہا تو جاؤ, اپنی بات کا جواب دو. میں تو یوں کہتا ہوں, آپ اپنی زندگی میں حقیقت میں درس نظامیہ کا اگر امتحان دیے ہوتے ضرور جاتے. زندگی میں تمہارے حضرتان کے سوالات کا جواب نہیں لکھے اس آدمی, کیا جا کو دارالعلوم دیوبند اکابرین کو جواب دیتی؟ ہاں, تمہارے کیا نمبرات؟ عقیدۃ الطحاوی میں تمہارے کیا نمبرات؟ دیگر کتابوں میں ہدایہ کا امتحان تمہیں لکھے گا حضرت؟ مشکات بخاری شریف آپ پڑھا رہے نا, بخاری شریف کا امتحان لکھے گا؟ کون سا امتحان بھی لکھے بھی نہیں, انہوں زندگی میں نمبرات لیے بھی نہیں. اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں جس وقت میں نے سب سے پہلے سوال لکھا اس کا جواب یہ آیا, یہ ایسی باتیں کہنے والے, ایسے اقوال کا قائل عالم نہیں ہو سکتا. عالم بولنے کی باتیں نہیں جو آپ بول رہے ہیں. کیوں؟ آپ جو بول رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو یہودی بولتا ہے. یہودی کہتا ہے ہم لوگوں کی, ہم علماء کی توہین وہ کرتا ہے. اور آپ نے صحابہ کو کیا کہا؟ نکمے. وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور حضرت والا ترجمہ کر رہے ہیں اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو کھڑا کرے گا, وہ تمہاری طرح نعوذ باللہ من ذالک نکمے نہیں ہوں گے. صحابہ کو یہ عزت دی ہے. سو اس لیے میرے عزیز بھائیو, یہ تمام باتیں نقل کفر نہ باشد. میں اس لیے بولنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ہمارے اکابر ٹھڈی پکڑ کر بچے کو سمجھانے کی طرح ایک بار دو بار نہیں 100 بار اجتماعی طور پر انفرادی طور پر سمجھا کر جب تنگ آ گئے دارالعلوم دیوبند والوں نے ایک ہی بات کہا, مولانا ابراہیم صاحب آپ ان کے ساتھ ہیں کیا؟ انہوں جو باتیں بول رہی وش کی تمہارے باتیں بھی نہیں بھائی, مولانا تمہاری باتیں یہ کیا نہیں بھائی, پھر کہیں کو ہی وہاں کیا ضرورت رہنے کی, وہاں ہی. اس کا مطلب کیا؟ تمہیں سب ان کے باتوں میں ملے ہوئے ہیں, ان کے عقیدے میں ملے ہوئے ہیں, ان کو ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے کہ جو مجمع نظام الدین جاتا تھا اس کا ایک بڑا مجمع یہ دیکھتا تھا اللہ مولانا ابراہیم صاحب, اللہ مولانا احمد لرز, اللہ فلاں بزرگ, اللہ فلاں بزرگ. یہ تمام بزرگوں کا چہرہ دیکھنے کے بعد لوگ نظام الدین سے تشفی ہو کر واپس لوٹ کر آتے تھے. جب تمہارے چہرے لوگ دیکھتے ہیں اور ان کا بیان لوگ سنتے ہیں یوں سمجھیں گے ہمارے اکابرین کا منشا بھی یہی ہے تاکہ یہ بیانات ہم سنیں اور اس پر عمل کریں. اس لیے کہا اگر تم ان کو سمجھا کر تھک چکے ہو, قولی مخالفت نہیں چلی, عملی مخالفت کرو, نکلو. چنانچہ تمام اکابر ایک ایک کرتے نظام الدین سے نکل گئے. کیوں؟ 2 چیزیں, تمہاری عمارت تمہیں سلامت, تمہاری عمارت تمہیں سلامت, تمہاری عمارت الف سے تمہیں سلامت, تمہاری عمارت عین سے تمہیں سلامت. عمارت کے دعوے دار عمارت رکھ لو, اس لیے کہ ہمارا کام عمارتوں کا محتاج نہیں, ہمارا کام عمارت کا محتاج نہیں. اور ہمارے اکابر اس بات کو سینے میں بسائے ہوئے تھے کہ بیٹا یوسف اس کام کی ایسی حفاظت کرو جیسے باکرہ لڑکی کی حفاظت کی جاتی ہے. اور ہمارے اکابر اس بات کو زندگی بھر کتنی قربانی, دیکھو اب تمہیں لوگ آنکھ کو بیٹھی گے تو تمہارے پیچھے کتنے ہزاروں لوگوں کی محنت لگی ہے بھائی, وقت نہیں لگا آپ حضرت کے پیچھے.
پیسہ نہیں لگا آپ حضرت کے پیچھے، ان کا کیا لگا؟ سب لوگ ان پر لگائے سو، انہوں دمڑی کا پیسہ لگائے نہیں، انہوں لگا کو آج تک زندگی میں یہ ٹکٹ کا پیسہ انہوں دیکھو ان کا پوچھو جی، سند کے ساتھ انہوں پیش کردہ لیتے ہیں، یہ ٹکٹ کا پیسہ میں میری کمائی سے، پہلے تم نہ یہ پوچھیں گے تمہاری آمدنی کہاں سے آئی، پہلے وہاں سے بتانا، سو انکمنگ بتا کو آؤٹ گوئنگ بتانا، چندہ لے کو دینا، کمال کیا؟ ارے سن رہی کیا بھائی؟ تمہیں لوگ سب ماشاءاللہ دعوت میں وقت لگائے نا، ہمارا اکابر بھی لگا رہے ہیں الحمدللہ، کون سے بزرگ بھی چندہ لے کو لگائے نہیں، اپنا پیسہ، ہمارے بزرگاں جو وقت لگاتی ہیں کس کا پیسہ؟ اپنی کمائی، اپنا پیسہ، اپنی کمائی، اپنا پیسہ۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی کمائی کیا ہے، انکمنگ کیا، آؤٹ گوئنگ کیا، بتائیے، سب کے پاس حساب پوچھتے نا، میں تمہارے پاس پوچھتا ہوں۔ دوسری بات، منتخب جھوٹ بولنے کی ایک حد رہتی، جھوٹ بولنے کی ایک حد رہتی، انہیں بیچارہ یاسین ان کا خادم اب بھی زندہ ہے، فون نمبر فون کر کو پوچھو، انہیں خود بول رہا منتخب جب کلیننگ کرنے کے لیے میں گیا، میں نے بتایا نہیں کلیننگ کے لیے جا کر سیٹ پر بیٹھ گئے، ارے بتایا نہیں بتایا، تو کلیننگ کرنے کے لیے جانے والا یاسین، مولانا یاسین میواتی، ان سے پوچھئے، وہ خود یہ بیان کرتے ہیں میں کلیننگ کرنے کے لیے جب گیا تو حضرت کے نوٹس 8 صفحے کے 8 ورق 16 صفحہ، 8 ورق 16 صفحہ مجھے ملے، میں لے آ کر حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہی کرمینل مائنڈ کام کرنا شروع کیا، کیا کرنا، ایک ذخیرہ مل گیا۔ سب سے پہلی بات ان کو جلن کہاں سے شروع ہوا، میرے والد کے رہتے ہوئے مولانا انعام الحسن صاحب کو امیر بنایا، حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد کو بنانا تھا، انہوں نہیں بنائے، کیوں نہیں بنائے؟ الٹے سیدھے خیالی پلاؤ بگارتے دماغ میں کرمینل یہ چل رہا تھا، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے جد امجد کی فرمائش پر تبلیغ والوں کے لیے تربیت کا ایک نصاب لکھے، جس کا نام ہی حضرت نے تبلیغی نصاب رکھا۔ پہلے فضائل اعمال کا نام کیا، پرانا نام؟ تبلیغی نصاب، کیا نام؟ وہ تبلیغی نصاب کا ٹائٹل والا جو ٹائٹل والی کتاب ہمارے پاس ہے، یہی سیم ٹو سیم۔ اس کے بعد شیخ نے ہی کہا بھائی اگر تبلیغی نصاب نام رکھا جائے صرف تبلیغ والے پڑھیں گے، کوئی اور نہیں پڑھے گا، اس لیے اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ فضائل اعمال۔ تو فضائل اعمال ٹائٹل بدلے، انہوں نے کیا کیے، فضائل اعمال کو کیسے نکالنا، یہ سوچ کر منتخب ملتے ہی، منتخب حدیث کو تو حضرت بیان کرنے کے واسطے نوٹس لکھے تھے، کتاب لکھے نہیں، نوٹس، وہ جیسے علماء اکرام جمعے کے بیان کرنے نوٹس لکھتی ہیں، ویسے حضرت بیان کرنے نوٹس لکھے تھے، وہ نوٹس رکھ لے کر پڑوس ملک جا کر علماء کو دے کر ایسی ایک ترتیب آپ حضرات بنائیے، چنانچہ وہ ترتیب 6 علماء کرام دیے، اور وہ ترتیب دینے والوں میں ایک صاحب عمرے کو گئے، وہاں پر ان کے یہ پرانے دوست پونا کی جماعت میں رہنے والے، مہاراشٹر کی رہنے والے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ماشاءاللہ
بات چیت کرتے کرتے پوچھا آج کل آپ کی مصروفیت کیا چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا مولانا سعد صاحب نے ہمیں یہ کام دیا ہے، وہ کام یہ ہے کہ ہم 6 نمبر پر 6 لوگ تقسیم ہوئے ہیں کہ ہم اس کے سلسلے میں حدیث منتخب کریں اور اس کا ترجمہ لکھیں اور ان کو بتائیں۔ اس کام میں آج کل میں مصروف ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے مختصر ہدیہ کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو وہ شخص جب میرا منتخب کا بیان سنے تو براہ راست بنگلور میں آ کر میرے گھر پر آ کر شہادت دیتے ہوئے کہا آپ نے جو کہا، ان سے ملنے سے پہلے میں نے کہہ چکا، آپ نے جو کہا بالکل صحیح، میں اس کے چشمدید گواہ ہوں۔ مولوی انعام الحسن سلطان صاحب میں جو مدرس ہیں وہی ساتھ میں لے آئے، وہ بھی بیٹھے تھے مجلس میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کتاب لکھ کر آ گئی، تمہیں تو بہت سچے نا بھی، غلطی تمہیں کرتے نہیں نا، بہت پاک و پوتر نا۔ جھوٹ، پہلا جھوٹ تالیف حضرت مولانا یوسف صاحب کھاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرسٹ جھوٹ۔ حضرت لکھے سو 8 ورق، تمہیں لکھے سو پوری کتاب۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 آپ نے نیچے لکھا ترجمہ۔ ہم پوچھتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کو حاضر و ناظر مان کر بولو، تمہیں ترجمہ لکھے کیا حضرت؟ تمہیں لکھے؟ اتنا بڑا جھوٹ جب حدیث کے بارے میں تم بول سکتے ہو، دیگر سلسلوں میں انہوں جھوٹ نہیں بولے، بول کو کیا گارنٹی بھائی؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو، جھوٹ اتنا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب فضائل کو ہٹانے کی سازش جس طرح غیر مقلدین کی تھی، سنو اب میری بات، جس طرح غیر مقلدین کی سازش تھی فضائل اعمال پر اعتراض کرتے اس کی تعلیم مساجد میں نہ ہو، وہ سازش میں خود بھی مبتلا ہو گئے، اور اس وقت حضرت کا مسلک غیر مقلدین کا ہے۔ کیا ہے بولو؟ پرسوں کے بیان میں سن رہا تھا، صاف کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ مجھے اقرب الی السنہ شوافی کی نماز لگتی ہے، احناف کی نمازوں میں اتنی دعاؤں کا اہتمام نہیں۔ اور پھر یوں کہا ہم تبلیغ والوں کا کوئی مسلک نہیں، جہاں جاتے ہیں وہ ہمارا مسلک۔ اور خود انہوں جناب والا حضرت مولانا طلحہ صاحب کے اہلیہ محترمہ کی جنازے کی نماز پڑھانے کی ویڈیو یوٹیوب میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ آپ سب جنازے کی نماز پڑھ کو ہی بھائی؟ کتنے بار ہاتھ اٹھانا سو جنازے کی نماز میں؟ 4 بار ہاتھ اٹھانا سو؟ ہاں کتنے بار ہاتھ اٹھاتی؟ 1 بار اٹھاتی، ہاتھ باندھ لیتی، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتی کیا؟ اٹھاتی نہیں؟ اٹھاتے۔ چوتھے پر اللہ اکبر کے بعد سلام پھیرے تو سلام پھیر لیتے نہیں؟ پھیر لیتے۔ لیکن جناب والا 4 مرتبہ ہاتھ اٹھائے ہیں۔ وہاں معلوم کر لینا چاہیے حضرت والا اس وقت ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا۔ نیکسٹ، ہاتھ احناف باندھتے ہیں ناف کے نیچے تحت سرہ، انہوں باندھتے ہیں یہاں۔ دوسری دلیل یہاں سمجھ میں آ جا رہا، لفٹنگ جو ہوئی ہے یہ آ کر کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ مسلک کے بدلنے کی وجہ سے لفٹنگ ہو گئی۔ ہاتھ کہاں چلا گیا؟ آپ وہ بھی معائنہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کیسے کیسے ملفوظات ہیں، کیسے کیسی باتیں ہیں، مجھے تو ان سلسلے میں بولنے کا ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن مجھ پر ذمہ داری ہے چند باتیں آپ حضرات کو بتانا۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کو یہ تمام باتیں سنایا تاکہ ہم یہ عزم کریں، ہمارے اکابر
جس وقت نظام الدین چھوڑ کر نکلے تو اس نیت کے ساتھ نکلے کہ ہم انشاءاللہ دعوت اور داعی کی حفاظت کریں گے. کس کی بات کریں گے انشاءاللہ؟ دعوت اور داعی کی حفاظت کریں گے. ہمیں عمارت سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی نیت کی برکت سے اکابر نکلے. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے قافلہ بنتا گیا. الحمدللہ پہلے مشورے سے افراد بالکل مختصر 15-20 لوگ اللہ نے اس مشورے کو بڑھاتے 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 اللہ کا فضل ہے جہاں جہاں لوگ دعوت کو سمجھ رہے ہیں, دعوت کے کام کو سمجھ رہے ہیں, مکر کو سمجھ رہے ہیں, مکاری کو سمجھ رہے ہیں, دغا کو سمجھ رہے ہیں, دغا بازی کو سمجھ رہے ہیں, دھوکے کو سمجھ رہے ہیں, دھوکے بازوں کو سمجھ رہے ہیں, وہاں الحمدللہ شورای نظام کے تحت لوگ آتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. سمجھ گئے. اب اللہ کے طرف یہ لوگ نہیں بلاتے بلکہ حضرت جی کی طرف بلاتے ہیں. آؤ حضرت جی سے مصافحہ کریں گے, آؤ حضرت جی سے معانقہ کریں گے. ہمیں ٹکٹاں ڈال لیتی. فٹ پاتھ پر رہنے والا 6 لوگوں کا ٹکٹ کہاں سے بنا رہا؟ کہاں سے بنا رہا؟ اللہ ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے. بہرحال کہنے کو تو بہت ہے, ہم لوگوں کو وہ تمام باتوں کی طرف جانا نہیں. سب سے پہلی بات, مال سے جو کام آتا ہے وہ کام ہمیشہ فتنہ بن کر ہی رہے گا. جو اخلاص مجاہدے سے کو جو کام آتا ہے وہ مجاہدے کے ساتھ رہے گا, مجاہدے کے ساتھ چلے گا اور اخلاص کے ساتھ رہے گا اور اخلاص کے ساتھ چلے گا. اس لیے آج ہمارے تمام ساتھیوں کو اس لیے وضاحت کی گئی کہ یہ لڑائی ہرگز یہ یو پی اور گجرات کی لڑائی نہیں, بنگلور اور دلی کی لڑائی نہیں. یہ لڑائی عقیدے کی لڑائی ہے. یہ اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے. عقیدے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہماری جماعت عقیدے کی حفاظت کے لیے, تاکہ داعی بچے دعوت بچے. ہمارا مقصد کیا بولو؟ داعی بچے دعوت بچے. ایمان بچانا, ایمان بڑھانا, یہ ہمارے کام کا مقصد. اور ایمان بچانے کے لیے ہمارے اکابر اپنے اس حال میں 50 سالہ قربانی کا نتیجہ پانے کے وقت میں ایک ایک گاؤں جا رہے ہیں, دعوت کا کام سمجھا رہے ہیں. تو آج کا جوڑ بھی اسی لیے تاکہ ہم شورائی نظام کے تحت جڑ کر جم کر ان سے بھی ہم پیار محبت سے بولے, دیکھ بات تجھے کیا بھی معلوم نہیں, تجھے کیا بھی معلوم نہیں, تجھے کچھ نہیں معلوم, تو ایک نادان بچہ ہے. بس ہم کہتے ہوئے کام ہم سب مل کر کریں گے, پیار محبت سے کریں گے, اختلافات کی ضرورت نہیں. جو عقیدہ ہمارے اکابر علماء دارالعلوم دیوبند کا ہے اس عقیدے کے مطابق کریں گے. اس پیار محبت سے ہم اختلاف کرے بغیر ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر انشاءاللہ چلیں گے. اللہ ضرور ہمیں کامیابی دے گا. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اور چلنے کے لیے محنت کو بڑھانا ہوگا, چلنے کے لیے محنت کو بڑھانا ہوگا اور محنت کے لیے قربانی کو بڑھانا ہوگا. جتنے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں سب نیت کریں انشاءاللہ. جن ساتھیوں کا وقت ہو گیا, ایک زمانے سے بیرون نکلتا ہوں کہتے کہتے اب تک بیرون نہیں نکل سکے, وہ تمام ساتھی جو ماشاءاللہ 4 مہینے لگا چکے ہیں, سب نیت کریں انشاءاللہ ہم ضرور بیرون کا نظام بنائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ, کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر ہر ضلع سے آئے ہوئے ہیں آپ حضرات, کھڑے ہو کر بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیرون والے پہلے کھڑے ہو انشاءاللہ, اللہ برکت دے گا, اللہ عالم میں کام لے گا. محنت بڑھائیں گے فتنہ دبے گا, محنت کم کریں گے فتنہ بڑھے گا. قربانی سے فتنہ کم ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. اس لیے سب ساتھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, ان کو بھی کھڑا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام ساتھی ادھر مولانا عارف صاحب کے پاس حیا علی الفلاح کی طرف آ جائے. ادھر آ جاؤ, سب ساتھی ادھر آؤ. مولانا عارف صاحب کے پاس آؤ. عارف صاحب ادھر کونے میں کھڑے ہیں, سب ساتھی ادھر چلو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
واہ 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 واہ.